السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک مشہور زمانہ مسلم حکمران کے ارد گرد ہے۔ ناظرین، جب عرب کی مقدس سرزمین 30 سالہ خلافت اور 600 سال کی حکومت کے بعد زوال پذیر ہوئی تو اور ساتھ ہی اپنی علاقائی خانہ جنگیوں میں مصروف ہو چکی تھی، کیونکہ ناظرین جب کوئی مسلمان قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کے بعد کسی اور قوم کو اس کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ 775 عیسوی سے 776 عیسوی کے آس پاس ایرل سی اور کیسپیرین سی کے درمیان ایک ریاست وجود میں آئی جس کا نام اوغوز تھا۔ ناظرین، اس ریاست میں مختلف خانہ بدوش قبائل آباد تھے، جن میں ایک کنگ قبیلہ بھی تھا جس کے سربراہ دوقاق بے تھے۔ ناظرین، دوقاق بے اوغوز قبیلے کے کمانڈر ان چیف بھی تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کے سربراہ سلجوق بے بنے، جو کہ دوقاق بے کے بیٹے تھے۔ ناظرین، سلجوق بے میں بھی اپنے والد کی طرح جرأت مندانہ فیصلے اور سپہ سالاری کی خوبیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے بہت ہی چھوٹی عمر میں وہ سپہ سالار بن گئے۔ اور سلجوق بے کے 4 بیٹے تھے۔ سلجوق بے کے والد اپنے انتقال سے پہلے ہی اوغوز قبیلے میں کسی ناچاکی کی وجہ سے الگ ہو کر دیرانہ نہر کے قریب ایک جن نامی علاقے میں قیام پذیر تھے۔ یہاں پر اسلامی تعلیمات پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اور اس کے بعد کنگ قبیلہ اور اس کے افراد بھی ان تعلیمات سے سرشار ہوئے۔ سلجوق بے کے 4 بیٹوں کے نام ارسلان، اسماعیل، میکائیل، یوسف اور یونس تھے۔ ناظرین، ارسلان اسماعیل 1032 کے آس پاس قبیلے کے سربراہ بنے اور ان سے پہلے ان کے بھائی میکائیل سربراہ تھے، لیکن غزنویوں سے جنگ کے دوران ان کا انتقال ہوا اور ان کے 2 بیٹے تھے، چاغری بے اور تغرل بے، جن کی تربیت کی ذمہ داری ان کی وفات کے بعد ان کے دادا سلجوق نے کی تھی۔ ارسلان اسماعیل اور ان کے بیٹے قتلمش غزنویوں سے جنگ کے دوران قید ہوئے، جس کے بعد قبیلے کے افراد نے میکائیل کے بیٹے، جو کہ اپنے دادا کی تربیت کی وجہ سے بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کے چھوٹے بیٹے تغرل بے کو سربراہ بنایا۔ ناظرین، آج جس مسلم حکمران کا ذکر کریں گے وہ کوئی اور نہیں، سلطان تغرل تھے، جن کا پورا نام ابو طالب محمد تغرل بن میکائیل تھا۔ ناظرین، یہ سلجوق ریاست کے بانی تھے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکی ٹی وی آفیشیل ایپ کا وزٹ کریں، جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جن دنوں تغرل بے کو کنگ قبیلے کا سربراہ بنایا گیا، انہی دنوں میں سلطان محمود غزنوی کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بیٹے سلطان محمد اول اتنے تجربہ کار سلطان بھی نہ تھے اور ظالم و جابر حکمران بھی تھے، جس کا فائدہ سلجوقوں کے سربراہ سلطان محمد تغرل نے اٹھایا اور وسطی ایشیا کے تمام علاقے سلطان محمد اول سے چھین لیے، اور ان علاقوں میں سلجوق ریاست کی بنیاد سلطان محمد تغرل نے رکھی۔ سلطان تغرل نے 1040 کے قریب اپنے بھائی چاغری بے، جو خراسان کے فاتح تھے، ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا اور خود ایرانی علاقے فتح کرنے مغرب کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، سلطان تغرل کے چچا ارسلان اسماعیل غزنویوں کی قید میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے بیٹے قتلمش غزنویوں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور واپس سلطان تغرل کی متحدی میں آن پہنچے، جس کے بعد سلطان تغرل نے ایک لشکر قتلمش کے حوالے کیا اور بزنطینی علاقوں کی طرف بھیج دیا اور وہیں مشرق کی طرف بھی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1051 تک تمام ایرانی علاقے، جن میں اصفہان شامل تھے، سلجوق سلطنت کا حصہ بن گئے۔ سلطان تغرل ایران کے شہر رے میں اور ان کے بھائی خراسان میں گورنر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے۔ سلطان تغرل، جو کہ ایک عقل مند سلطان تھے، بغداد میں عباسی خلافت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی سہارا دیا
اور وہاں پر موجود فاطمیوں کے خاص کمانڈر بسا یسیری تھے جنہوں نے بغداد کے خلیفہ کو ان کے محل تک قید کر دیا تھا اور خود مصر میں موجود فاطمی خلیفہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کر رہے تھے اور بغداد میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، جس کی وجہ سے سلطان طغرل نے بغداد سے بسا یسیری کا خاتمہ کیا اور ساتھ عباسی خلافت کو ایک بار پھر ان کے قدموں پر کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد مصر میں موجود فاطمی خلیفہ جو آئے دن عرب اور ایشیائی علاقوں میں خون ریزی کرتے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور ان کارناموں کے بعد خلیفہ بغداد نے سلطان طغرل کو رکن الدولہ کا خطاب دیا۔ جن دنوں میں سلطان طغرل نے اپنا دارالحکومت نشاپور کو بنایا تھا، انہی دنوں میں جرجاج، طبرستان، رجبال کے صوبے فتح کر کے اپنا خطبہ سلطان طغرل نے جاری کروایا، اور ان کے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر کے سلطنت میں شامل کیے، جس کے بعد سلطان طغرل نے رے کو سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بھی بنایا، اور سلطان طغرل نے اپنی بھتیجی ختیجہ ارسلان جو چاغری بے کی بیٹی تھی، ان کی شادی خلیفہ بغداد سے کر دی تاکہ تعلقات کو اور مزید بہتر بنایا جا سکے۔ 1056 میں سلطان طغرل نے سنجار نامی علاقے اور ابن عمر فتح کر کے اپنے علاقوں میں شامل کیے اور ان علاقوں کو اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال کے سپرد کر دیا۔ 1057 میں دوبارہ بغداد میں داخل ہوئے خلیفہ بغداد نے انہیں الملک المشرق اور الملک المغرب کا خطاب دیا۔ 1060 میں جہاں سلطان طغرل کے بھائی کی وفات ہوئی، وہیں ان کے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال نے ایک فوج اکٹھی کر کے بغاوت کر دی۔ ناظرین، سلطان طغرل نے ابراہیم ینال کی بغاوت کو کچلنے کے لیے الپرسلان کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جس میں ابراہیم ینال کو الپرسلان کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی، جس کے بعد ان کو گرفتار کر کے ایران کے شہر رے میں، جو کہ سلجوق سلطنت کا دارالخلافہ بن چکا تھا، وہاں سلطان کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم ینال اس سے پہلے بھی سرکشی کر چکے تھے، لیکن اس بار سلطان طغرل نے معاف کرنے کی بجائے ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ ناظرین، سلطان طغرل کی 3 بیویاں تھیں، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کی جس بیوی کا ذکر تاریخ میں سب سے زیادہ ہے وہ آلتون جان خاتون ہے، جن کا تعلق خوارزم سے تھا۔ آلتون جان ایک بہادر اور باہمت خاتون تھیں، کیونکہ ترک خواتین ہمیشہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہیں، اسی طرح آلتون جان خاتون نے سلطان طغرل کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دیتی رہی، اور 1060 کے قریب سلطان طغرل کے بھائی چاغری بے کی وفات ہوئی۔ کیونکہ سلطان طغرل کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ولی عہد کا مسئلہ ایک معمہ بن گیا، اور اسی وجہ سے سلطان طغرل نے اپنے بھائی چاغری بے کی بیوی سے شادی کی اور ان کے بیٹے ملک سلیمان کو ولی عہد نامزد کیا۔ سلطان طغرل کے بڑے بھائی چاغری بے کے 2 بیٹے تھے، الپرسلان اور ملک سلیمان۔ 1063 عیسوی میں سلطان طغرل نے اپنی وفات سے پہلے ولی عہد ملک سلیمان کو بنا دیا تھا، اور اس کے کچھ دنوں بعد 70 سال کی عمر میں سلطان طغرل اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔